السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین سیدنا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انما يعمر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر واقام الصلاة وآتى الزکاة ولم يخش الا اللہ فعسى اولئک ان یکونوا من المہتدین، صدق اللہ العظیم۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم: احب البلاد الى اللہ مساجدها وابغض البلاد الى اللہ اسواقها۔ وقال علیہ الصلاۃ والسلام: من بنى للہ مسجدا بنى اللہ له بیتا فی الجنہ، اور كما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے، سید الکونین فخر موجودات آقائے نامدار تاجدار مدینہ احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار عالی میں ہدیہ درود و سلام پیش کرنے کی سعادت حاصل کرتا ہوں۔ محترم صدر جلسہ، معزز علماء اکرام و مہمانان اعزام و اراکین مسجد حاضہ اور سامعین اکرام اور حضرات پردہ نشین خواتین، اس وقت ہم سب کے لیے بڑی مسرت کا اور خوشیوں کا موقع ہے۔ آج کا یہ تاریخ ساز اجلاس اللہ تعالیٰ کے گھر کی نسبت سے منعقد ہوا ہے۔ یقیناً اس علاقے کے سارے ہی مسلمانوں کے لیے فخر کی بات ہے، خوشی کی بات ہے کہ اللہ کے فضل و کرم سے اس علاقے میں یہ عظیم و شان مسجد جو مدینے کے نام سے موسوم ہے، اللہ تعالیٰ کی توفیق سے آج اس کا افتتاحی پروگرام ہے، جلسہ ہے کہ جس کے لیے ہم سب یہاں جمع ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمارے اس طرح جمع ہونے کو بے انتہا قبول فرمائے، اور جن احباب کی اس مسجد کی تعمیر اور اس کے بنانے میں جو قربانیاں ہیں، جس طرح ابھی ذکر کیا گیا، خصوصیت سے کہ جس خاتون کا جو سرمایہ لگایا ہے، اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے: من بنى للہ مسجدا بنى اللہ له بیتا فی الجنہ، کہ جو کوئی دنیا میں اللہ کے لیے مسجد بنائے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں عالی شان محل تعمیر کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ انہیں بہترین بدلہ عطا فرمائے، دنیا میں اور آخرت میں نجات کا ذریعہ اور سبب بنائے، اور اسی طرح اس پورے محلے کے نوجوان مسلمان ذمہ داران جس جوش و خروش کے ساتھ اس افتتاحی پروگرام میں حصہ لیے ہوئے ہیں، اللہ تعالیٰ اسی طرح ان کے جذبات کو آخر تک قائم رکھے۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ آخری سانس تک مسجد کے سلسلے میں موت کی شام تک اللہ کے گھر کو آباد کرنے کا جذبہ ہم سب کے سینوں میں پیدا فرمائے۔ بزرگان محترم، ایک تو بہت ہی کمال کی بات ہے کہ دنیا میں اللہ تعالیٰ اس بات کی توفیق دے، سعادت دے کہ ہم دنیا میں اللہ کا گھر بنائیں، اور اس سے بھی کمال کی بات یہ ہے کہ مسلمانوں کی ذمہ داری ہے، ہر مسلمان کی،
کہ جس نے کلمہ پڑھا ہے، خاص طور پہ مرد حضرات کی ذمہ داری ہے کہ وہ عبادات سے مساجد کو مزین کریں، آباد کریں۔ صرف تعمیری کام اور مساجد کو عالیشان بنا دینا یہی فقط اسلام کا، ایمان کا حصہ نہیں، بلکہ مساجد بنانے کے بعد اس علاقے کے مسلمانوں پر یہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ جو ہے اپنے جیتے جی زندگی میں ہمیشہ اللہ کے گھر کو آباد رکھیں، اس کے لیے مسجد میں آنے والا بنیں، نماز کے قائم کرنے والا بنیں، اور یاد رکھیں یہ مساجد اسلام کے محفوظ قلعے ہیں۔ مساجد اگر آباد ہیں تو پھر ہماری زندگیاں آباد ہیں۔ مساجد آباد ہیں، ہمارا ایمان سلامت ہے۔ مساجد آباد ہیں، ہمارا دین سلامت ہے۔ مساجد آباد ہیں، ہماری نسلیں سلامت ہیں۔ اگر مساجد کو ویران کر دیا جائے، یاد رکھیں غیر بعد میں مسلط ہوں گے، اللہ کی طرف سے پکڑ پہلے آئے گی۔ جہاں کہیں مسجدوں کو ویران کیا جاتا ہے، اللہ تعالیٰ کی جو ہے اس علاقے کے لوگوں پر لعنت برستی ہے کہ مساجد میں جب حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح کی صدائیں بلند کی جائیں اور لوگ جان بوجھ کر کہ جب انہیں اذان کے ذریعے دعوت دی جائے کہ آؤ نماز کی طرف، آؤ کامیابی کی طرف، باوجود صحت مند ہونے کے، باوجود مسلمان ہونے کے، اگر ان کے قدم مسجد کی طرف نہ اٹھیں تو سمجھ لیں غیروں کی طرف سے قبضہ مسجدوں میں بعد میں ہوگا، اللہ کی طرف سے پکڑ ان پر پہلے آئے۔ حضرات، اگر ہم دنیا میں اللہ تعالیٰ کی پکڑ سے، اس کے عذاب سے محفوظ رہنا چاہتے ہیں، اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جہاں مسجدیں آباد رہتی ہیں اس علاقے میں اگر کوئی ایسا گناہ کہ جس پر اللہ کی طرف سے عذاب کے فیصلے ہو جائیں، مگر مسجد کے آباد کرنے والوں کی برکت سے اللہ عذاب کو روک لیتے ہیں۔ مساجد اللہ کی رحمت کو پانے کا ذریعہ ہیں، مساجد اللہ کے عذاب سے بچنے کا ذریعہ ہیں، مساجد اسلام کو سارے عالم میں پھیلانے کا ذریعہ ہیں۔ دنیا کی ابتدا مسجد سے ہوئی ہے، مسجد حرام سے۔ دنیا کی ابتدا سب سے پہلے کسی بنگلے سے نہیں، کسی محل سے نہیں، بلکہ اللہ کے لیے سب سے پہلے جو مسجد بنائی گئی، ان اول بیت وضع للناس للذی ببکہ مبارک وہدی للعالمین۔ اللہ یہ پیغام دینا چاہتے ہیں کہ دنیا کی ابتدا مسجد سے ہوئی ہے۔ اگر لوگ چاہتے ہیں کہ دنیا آباد رہے، سلامت رہے، تو جب تک مساجد آباد ہیں پھر جو ہے دنیا کا نظام چلتا رہے گا۔ اسی طرح میرے اور آپ کے آقا امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت فرما کر مکے سے مدینہ تشریف لائے تو آپ نے سب سے پہلے اپنے لیے گھر نہیں بنایا اور نہ اپنے ازواج مطہرات کے لیے آپ نے کوئی گھر تعمیر کیا۔ اگر ہمارے نبی نے سب سے پہلے اگر کسی چیز کی تعمیر کی تو آپ نے مسجد بنائی، مسجد نبوی تعمیر فرمائی۔ بزرگان محترم، مساجد یہ وہ اللہ کے مقدس ترین اس دھرتی پر گھر ہیں۔ اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا احب البلاد الی اللہ مساجدها وابغض البلاد الی اللہ اسواقها، کہ روئے زمین پر جتنے حصے ہیں ان تمام حصوں میں اللہ کے نزدیک اگر محبوب ترین اگر کوئی حصے ہیں تو وہ مساجد ہیں، جہاں اللہ کے لیے سجدہ ہوتا ہے، جہاں اللہ کو پکارا جاتا ہے، جہاں اللہ کے سامنے لوگ ہاتھ باندھ کر کھڑے ہوتے ہیں، کبھی قیام میں، کبھی رکوع میں، قوما میں، سجدے میں، اور کبھی اس کے سامنے ہاتھ اٹھا کر دعا کرتے ہیں، توبہ کرتے ہیں۔ تو یہ وہ حصے ہیں
روئے زمین پر اللہ کی نظر میں سب سے زیادہ پسندیدہ ہیں، محبوب ہیں۔ اور اسی طرح آپ نے فرمایا روئے زمین پر سب سے زیادہ اگر ناپسند کوئی حصے ہیں تو وہ بازار ہیں، جہاں جھوٹ ہے، جہاں دھوکہ ہے، جہاں خیانت ہے، جہاں ظلم ہے، جہاں سود ہے، جہاں بے ایمانی ہے۔ تو مساجد یہ وہ حصے ہیں جہاں اللہ نے ہمیں بیٹھنے کی توفیق دی، یہ اللہ کی نظر میں سب سے زیادہ محبوب ہیں، اور آسمان کے ملائکہ کی نگاہ میں یہ حصے ایسے روشن ہیں جس طرح زمین والوں کی نگاہ میں آسمان کے ستارے روشن ہیں۔ بزرگان محترم، مسلمانوں کے لیے جو ہے دنیا میں بظاہر ایٹمی طاقتیں ہیں، اقتدار ہے اور دولت ہے، ہتھیار ہیں، یہ ساری چیزیں قوت کا ذریعہ نہیں ہیں۔ اللہ کی عزت و جلالت کی قسم، اگر مسلمانوں کے لیے کوئی چیز قوت کا ذریعہ ہے تو وہ یہ ہے کہ جب تک گھر گھر میں نمازی پیدا ہو جائیں، مرد بھی نمازی بنے، عورت بھی نمازی بنے، اور بچوں میں بھی نماز کا جذبہ پیدا ہو جائے، تو یہ وہ طاقت ہے، یہ وہ قوت ہے کہ خود مسلمانوں کا اسلام کا اعتراف نہیں ہے بلکہ یہودیت کا اعتراف ہے، یہودیت کا مقولہ ہے۔ یہودی کہتے ہیں کہ جو مجمع مسلمانوں کا جمعہ کے موقع پر مساجد میں جمع رہتا ہے، جمعہ کے موقع پر جس قدر مسلمان کثرت کے ساتھ مسجدوں میں جمع ہوتے ہیں، حاضری دیتے ہیں، اگر یہ تعداد مسلمانوں کی ہر دن فجر میں ہو جائے تو سمجھ لو کہ اس دن سارے عالم میں اسلام کا غلبہ ہو جائے گا، مسلمان غالب آ جائیں گے۔ آج اگر مسلمان ذلیل و رسوا ہیں، اس کا مطلب یہ نہیں کہ مسلمانوں کی تعداد کی کمی ہے، بلکہ مسلمانوں کی تعداد کی کوئی کمی نہیں۔ آج کوئی کمی ہے مسلم ممالک کی، آج کوئی کمی ہے جو ہے مسلمانوں کی تعداد کی، مسلمانوں میں امیروں کی، نوجوانوں کی، مگر اس کے باوجود بھی آج کیوں قدم قدم پر ذلیل و رسوا ہیں، کیوں ظالم مسلط ہیں، کیوں مسلمان کھیل تماشا بن گئے، مذاق بن گئے، اور آج خاص طور پہ فلسطین کے کیا حالات ہیں۔ آج ساری دنیا کے مسلمان ایک تماشائی بنے ہوئے ہیں، کیا فلسطین کے حالات نظر نہیں آ رہے ہیں؟ وہاں معصوم بچوں کا بھوک سے تڑپ تڑپ کر مرنا کیا نظر نہیں آ رہا؟ لاکھوں کی تعداد میں بچوں کی شہادت کیا ان مسلمان ظالم حکمرانوں کو نظر نہیں آ رہی ہے؟ ان سارے مسلمانوں کو کیا ہو گیا ہے کہ آنکھوں پر پردے پڑ گئے ہیں کہ جو ہے ان فلسطین معصوم بچوں کا چیخنا پکارنا کہ کبھی یہاں کے بچے آسمان کی طرف نگاہ اٹھا کر اللہ کے دربار میں گویا یوں کہتے ہیں کہ مولا آخر صلاح الدین ایوبی جیسا کب پیدا ہوگا، اور ٹیپو سلطان شہید جیسا کب پیدا ہوگا، اور قاسم جیسا کب پیدا ہوگا؟ کروڑوں کی تعداد میں مسلمان ہیں مگر نہ کوئی طاقت ہے، نہ کوئی قوت ہے، نہ کوئی غلبہ ہے، نہ کوئی شان ہے۔ کس لیے ہے کہ اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں فرمایا باوجود کثرت تعداد کے تمہاری حالت ایسی ہو جائے گی جیسے سیلاب کا جھاگ جو ہے بے جان ہوتا ہے کہ جس کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی، کہ جب پانی جدھر جاتا ہے کچرا اس طرف چلا جاتا ہے۔ آج اس قدر مسلمان بے وزن ہو گئے ہیں، کیوں ہو گئے ہیں؟ حضرات یاد رکھیں کہ جب مسلمان اللہ کے گھروں کو ویران کریں گے، مسلمانوں سے بابری مسجد ایسی ہی نہیں چھینی گئی بلکہ مسلمانوں کا سب سے پہلا قصور یہ ہے کہ مسلمانوں نے اللہ کے گھر کو ویران کیا، جان بوجھ کر نماز کا مذاق اڑایا، اذان کا مذاق اڑایا، مسجد کا مذاق اڑایا، باوجود صحت مند ہونے کے روزانہ 5 وقتہ حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح کی صدا سن کر بھی مسجد کو آنے کی توفیق نہیں ہوئی۔
علاقے میں کتنے احباب رہتے ہیں، ہر کوئی اپنا محاسبہ کرے کہ فجر میں کتنی تعداد رہتی ہے۔ یاد رکھیں آج جو یہ مجمع جمع ہوا ہے، کل کی فجر میں دیکھ لینا کہ ان میں سے کتنے احباب فجر کی نماز میں حاضر رہیں گے۔ کیا فجر کی نماز فرض نہیں ہے؟ ضروری نہیں ہے کہ صرف جمعہ کے موقع پر جو ہے مسلمانوں پر نماز کو فرض کیا گیا ہے۔ مسلمانوں جس دن فجر کی تعداد میں وہ مجمع ہوگا جو جمعہ کے موقع پر ہوتا ہے، پھر جو ہے اس طرح ذلت کی زندگی مسلمانوں کو جینے کی نوبت انشاءاللہ ہرگز بھی نہیں آئے گی۔ تو حضرات مساجد آباد ہیں تو ہمارا اسلام آباد رہے گا، ایمان آباد رہے گا، مسلمان آباد رہیں گے، مسلمان غالب رہیں گے۔ اور اگر مسلمان جان بوجھ کر نمازوں کا مذاق اڑائے، اذانوں کا مذاق اڑائے، تو پھر جو ہے غیروں کی طرف سے حملے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، خود وہ قوم اللہ کے عذاب میں مبتلا ہو جائے۔ تو حضرات یہاں سے جذبہ لے کر جائیں، یہ عزائم لے کر جائیں۔ آج ضرورت ہے، آج آپ جانتے ہیں کہ کتنی جو ہے ہماری مسجدیں غیروں کے نشانے پر ہیں، کتنے مدارس غیروں کے نشانے پر ہیں، لاکھوں کروڑوں روپے خرچ کر کے مسجدیں تعمیر کی جاتی ہیں، مدارس تعمیر کیے جاتے ہیں، مگر مسلمان ایمان سے، اعمال سے، عبادات سے ان کو آباد کرنے کی پرواہ نہیں کرتے۔ آج اگر مسلمانوں کی نظر میں کسی چیز کی اہمیت ہے، کس چیز کی اہمیت ہے؟ ناچنے والوں کی اہمیت ہے، سیاست دانوں کی اہمیت ہے، گانے بجانے کی اہمیت ہے اور خواہشات کی اہمیت ہے۔ مسلمانوں اگر واقعتاً مسلمانوں میں وہ جذبہ پیدا ہو جائے جو ہمارے اسلاف میں تھا، اکابرین میں تھا کہ ایک ایک رکعت میں کھڑے ہو کر سارا قرآن ختم کرتے تھے، آج مسلمانوں کو 2 رکعت فرض پڑھنے کی توفیق نہیں ہوتی، 2 رکعت سنت پڑھنے کی توفیق نہیں ہوتی، 2 رکعت نفل پڑھنے کی توفیق نہیں ہوتی۔ جوانی ختم ہو جاتی ہے، بڑھاپا داخل ہو جاتا ہے، بال سفید ہو جاتے ہیں، پھر بھی نمازی بننے کی توفیق نہیں ہوتی۔ تو کہاں سے اللہ کی نصرت شامل حال ہوگی؟ کہاں سے اللہ کی مدد شامل حال ہوگی؟ نماز کے اہتمام کے بغیر نہ اللہ کی مدد شامل حال ہو سکتی ہے، نہ اللہ کی نصرت مسلمانوں کی طرف متوجہ ہو سکتی ہے، بلکہ نماز ہی ایک ایسا ذریعہ ہے کہ جس کے ذریعے رحمت کے دروازے کھلتے ہیں، مدد کے دروازے کھلتے ہیں، غیب کے دروازے کھلتے ہیں۔ کیا میرے اور آپ کے آقا کی یہ سنت نہیں تھی کہ جب بھی کوئی آپ کو حاجت پیش آتی، جب بھی کوئی مسئلہ کھڑا ہوتا، آپ کس طرف متوجہ ہوتے تھے؟ سب سے پہلے اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نماز کی طرف متوجہ ہوتے تھے۔ نماز اللہ کی رحمت کو پانے کا ذریعہ، اس کی نصرت کو پانے کا ذریعہ۔ اور آج مسلمان پریشانی آ جائے، حالات آ جائیں، سب سے پہلے مسجد یا نماز کا خیال نہیں آتا۔ اگر کسی چیز کا خیال آتا ہے، عاملوں کا، پلیتوں کا، تعویذوں کا، بندشوں کا، میرے بھائیوں آج مسلمان خود دیکھیں، اپنے اعمال کا جائزہ لیں۔ آج پوری دنیا میں اگر مسلمانوں کا کوئی پرسان حال نہیں ہے تو حضرات اس میں قصور ہمارا اپنا ہے، غلطی ہماری اپنی ہے، ورنہ آج بھی اللہ کی وہی طاقت ہے، وہی قرآن ہے، وہی مساجد ہے، وہی کعبہ ہے، وہی ہمارے نبی ہیں، وہی احادیث ہیں۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ مسلمان گزری ہوئی زندگی پر سچی توبہ کر کے اللہ کے دربار میں، اللہ کے گھر میں یہ عہد کر کے جائے، یا اللہ بقیہ زندگی مجھے توفیق دے کہ موت کی شام تک، آخری سانس تک میں تیرے گھر کو آباد کرنے والا بنوں۔ نماز کے بغیر نہ میرا کوئی دن گزرے، نہ میری کوئی رات گزرے، بلکہ مجھے توفیق دے کہ اللہ بقیہ زندگی میں 5 وقت نمازوں کا میں اہتمام کر سکوں۔ اللہ مردوں کو بھی توفیق دے، عورتوں کو بھی توفیق دے، بے نمازی کی
زندگی سے اللہ ہر کسی کی حفاظت فرمائے۔ حضرات علماء نے یہاں تک فرمایا کہ اگر کوئی بے نمازی بغیر توبہ کے مر جائے، خبر میں اس کا چہرہ خنزیر کا بنا دیا جاتا ہے۔ اللہ اپنی پناہ میں رکھے، دنیا میں اور آخرت میں اپنی پکڑ سے بچائے۔ جس گھر میں بے نمازی ہے، اللہ سچی توبہ کی توفیق دے کر اللہ مسجد کے بنانے والوں کو بھی قبول فرمائے، اور ساتھ ساتھ سارے علاقے والوں کو اللہ اس بات کی توفیق دے کہ اپنی نمازوں سے، عبادات سے آخری سانس تک مسجد کو آباد رکھیں۔ میں اس موقع پر شکریہ ادا کرتا ہوں، بالخصوص ہمارے کرم فرما عزیز دوست ہمارے عالی جناب حضرت مولانا حافظ و قاری سلیم الدین صاحب جامعی دامت برکاتہم، امام مسجد ابو القاسم ماوردی، جو مشہور و معروف آپ قاری بھی ہیں، اور اسی طرح آپ کے اور میرے قریبی دوست حضرت مولانا سعید صاحب باخوی دامت برکاتہم، جو مشہور و معروف شخصیت ہیں، کہ اس موقع پر آپ نے اور اس مسجد کے ذمہ داروں نے اور آپ کے رشتہ داروں نے یاد فرمایا اور مجھے ناچیز کو آپ کے سامنے کچھ کہنے کا موقع فراہم کیا، ورنہ میری کیا حیثیت تھی، اس لیے کہ اسٹیج پر اکابر علماء تشریف فرما ہے۔ اللہ تعالیٰ ان علماء سے ہمیں فیض حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں آخر میں مسجد کے ذمہ داروں کا اور اس علاقے کے تمام بھائیوں کا اور حاضرین کا میں شکر گزار ہوں کہ آپ نے میری سما خراشی برداشت فرمائی۔ دعا ہے رب کریم سے اللہ تعالیٰ جو بھی ہم نے کہا ہے سنا ہے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔